سے جنت کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا ہے، تو آیا جنت کے دروازے پہ پھر کلمہ یعنی غلط لکھا ہوا ہے؟ حضرت میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم بہت سنتے ہیں کہ شیعہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں جبکہ ان کا کلمہ ہی ہم سے الگ ہے. ہم سنی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ شیعہ تو اس سے آگے ہی ملاتے ہیں علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل و وسیع. تو یہ تو کلمہ ہی آپ لوگوں کا الگ ہے، تو اس لیے آپ جو مسلمانوں کے جو تعریف ہے اس میں فٹ نہیں بیٹھتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کا کلمہ الگ ہے یا وہ جو اضافہ ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ صحیح. اصل یہ ہے کہ کلمہ قرآن مجید میں تو یکجا بطور کلمہ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک شہادت ہے. صحیح. یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس یہ اصل ہے گواہی دینا، یعنی اقرار باللسان کا نام یعنی اسلام ہے، تصدیق بالقلب. یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق فلان. یہ جو کلمہ ہے اس کا جو انکار کرتا ہے، یعنی بخاری شریف آپ کتاب الایمان پڑھ لیں جو مسلمان کی انہوں نے تعریف کی ہے، ان میں اس کے مطابق یعنی سب مسلمان یعنی برابر ہیں. کتاب الایمان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث یعنی بخاری کا کتاب الایمان ہی بندہ پڑھ لینا تو مسلمان کی تعریف، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ صرف مسلمان، مومن کا رتبہ تو تھوڑا آگے. اصل یہ مسئلہ ہے مفتی صاحب کہ کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر کوئی اس کلمہ کا انکار کرتا ہے، اقرار نہیں کرتا، منکر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اقرار باللسان نہیں کر رہا، مسلمان نہیں ہے اگر اس کا منکر ہے. لیکن جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہے، پڑھتا ہے، صرف آگے یعنی علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل اس کا اضافہ کرتا ہے، یعنی وہ کلمے کا منکر نہیں ہے، کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے، صرف اس نے آگے الفاظ جو ہیں اس میں اضافہ کیا ہے، انکار تو نہیں کیا. یعنی وہ اللہ کے الہ ہونے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار نہیں کر رہا. اصل مسئلہ ہے بعد والا. اب یہ ہے کہ ہر مسلک کو اختیار ہے کہ وہ اپنے مسلمات اور اپنی احادیث، اپنے یعنی اکابرین ائمہ کی تعلیمات کے مطابق، حضور اکرم کی تعلیمات کے مطابق، اہل بیت صحابہ کرام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے. آزادی ہے ہر ایک. اب یہ ہے کہ شیعہ کا جو کلمہ ہے وہ انکار نہیں کرتے، وہ آگے وہ جو الفاظ ہیں وہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں شیعہ کہ ہم مانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت، یعنی مولا کائنات سے لے کر حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک یہ ہمارے 12 ہادیان برحق ہیں. ان کے ارشادات، ان کی تعلیمات پر ہم عمل کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے. اب ہم جو مولا علی کا کلمے میں یعنی علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا. علامہ وحید الزمان حیدرآبادی نے انوار اللغہ میں بڑے مزے کی بات لکھی ہے. کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا اور کہتا ہے جی شیعہ کی اذان ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اشہد ان امیر المؤمنین جی و امام المتقین، اور مولا علی کا نام لیا ہے انہوں نے. تو علامہ وحید الزمان نے کہا آپ تو صرف یہ کہتے ہیں، میں تو پھر انہوں نے آگے یعنی القاب ذکر کیے کہ آیا یعنی علی اللہ کے ولی نہیں ہے، رسالت تو ختم ہو گئی. اور یہی دلیل ہے، یعنی یہ تو علامہ وحید الزمان نے نہیں لکھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں، میں تو اس سے بھی زیادہ کہتا ہوں. اچھا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہہ دیا، ہم اس کے منکر ہیں. تو اصل یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ ہم پڑھتے ہیں. ہمیں یہ تعلیم یعنی ان 12 ائمہ نے دی ہے. اچھا.
ان کا عمل ہے یہ، ان کے ارشادات ہیں، ان کے سامنے پڑھا گیا ہے، اور یہ اس کے بعد ہماری یہ بھی گواہی ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، ولایت شروع ہے، امامت شروع ہے، امامت کا اجرا ہے، اور نبوت یعنی حضور پر ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں صحیح و سند روایات اصول کافی میں صحیح و سند حدیث موجود ہے کہ ایک بلح کا غیر مسلم آدمی آیا امام رضا علیہ السلام کے سامنے، اس نے 3 سوال کیے یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق، تو امام علیہ السلام نے جواب دیے، اور وہ جواب سے جب مطمئن ہوا تو اٹھا اور ان کی پیشانی کو چوما، اور چومنے کے بعد پھر انہوں نے گواہی دی، ہیں جی، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان اشہد ان علی وصی رسول اللہ، یہ انہوں نے پڑھا کیونکہ امام کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ ہاں وہ ہے اصول کافی باب الکون والمکان، باب الکون والمکان کی غالباً پہلی حدیث ہے یہ، صحیح اسناد کے ساتھ۔ ماشاءاللہ۔ اب امام رضا علیہ السلام کے سامنے 2 شہادتوں کے بعد اس نے مولا امیر المومنین کی یعنی کہ وصی ہونے کا اقرار کیا۔ صحیح ہے۔ لہٰذا یہ ہے حدیث تقریری ہمارے ہاں، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے منع نہیں کیا، امام کے سامنے پڑھا ہے اس نے اور وہ مسلمان ہوا، کبھی نہیں کہا یعنی کسی وہاں امام رضا علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ بھائی تو آگے نہ پڑھ، اگر یعنی منع کر دیتے تو وہ ہم، لہٰذا اس کے بعد یعنی امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ہماری سب کتابوں میں یہ کلمے میں مولا امیر المومنین کی خلافت کا اعلان بلا فصل کا کلمے میں، اور وصی و رسول اللہ کے الفاظ یعنی ائمہ اہل بیت اثنا عشر، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے، ہماری کتابوں میں ہے، لہذا ہم وہ پڑھتے ہیں آگے، لیکن ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ کافر وہ آدمی ہوتا ہے جو یعنی انکار کرے۔ توحید و رسالت بنیادی، توحید و رسالت اصل اگر ایک اساس شخص ہے اس کے مثلا وہ بول نہیں سکتا ہے، گونگا ہے، تو کیا پھر بھی وہ کلمہ پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا، بلکہ اس سے صرف توحید و رسالت کا اقرار کافی، اصل شے یہ توحید و رسالت کا اقرار ہے جی۔ یا اگر اس کی زبان عربی نہیں ہے، وہ عربی نہیں بول سکتا ہے، تو کیا پھر بھی وہ اسی کلمے کے انہی الفاظ کی نقل کرے گا؟ جی، ضروری تو نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ میں آپ کی بات سے یہی سمجھا ہوں کہ یہ چیز ضروری اس طور پر، یہ الفاظ ضروری نہیں ہے، جی جی، بلکہ اس کا جو معنی ہے وہ ضروری ہے، وہ یعنی معنی اور مفہوم یعنی اور اس پر عقیدہ رکھنا، اس پر عقیدہ رکھنا ہے جی، خدا کی توحید اور حضور کی رسالت پر اور ختم نبوت پر، یہ تو ہمارا جزء لا ینفق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سنی کتابوں میں بھی محمد الرسول اللہ کے بعد علی اخو رسول اللہ کی بھی الفاظ ہیں، ایتہ بے علی کی بھی الفاظ ہیں۔ اچھا، یہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، اچھا، یعنی الریاض النظرہ میں ہے، باقی بہت ساری کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں جن میں وہ لکھا ہے کہ مکتوباً علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا ہے، تو آیا جنت کے دروازے پہ پھر کلمہ یعنی غلط لکھا ہوا ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کے بھی الفاظ ہیں، علی اخو رسول اللہ کے بھی الفاظ ہیں، جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا۔ ممکن ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ منکر ہے، ضعیف ہے، موضوع روایت ہے؟ نہیں، روایات تو ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ تعدد طرق ہے ان کا، اور بعض صحیح و سند روایات بھی ہیں، ہاں جی، صحیح و سند روایات بھی ہیں، شواہد کی بنا پہ وہ روایات جو ہیں وہ صحیح ہے، تعدد سند کے اعتبار سے بھی وہ ان کو یعنی حسن درجے کا مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو شکریہ حضرت، یہ سوال بھی تقریباً کلیئر ہو گیا ہے۔